الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم ہم میں جاری و ساری ہے اور شعبان المعظم کے آخری لمحات آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہم میں آنے والی ہیں۔ شعبان المعظم جو کہ رزق حاصل کرنے کا مہینہ ہے، دولتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے اور عمل کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی اپنے لیے رزق کی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک اور پیارے مہینے میں اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے، اللہ پاک سے دعائیں اور التجائیں مانگا کرتے۔ رب تعالی اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم کے صدقے میں عطا کیا کرتے۔ شعبان المعظم جس کی ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، اور یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ صرف پہلے 15 دن نہیں بلکہ یکم شعبان سے لے کر 30 شعبان المعظم تک درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور اس مبارک اور پیارے مہینے میں ہی آیت درود بھی نازل کی گئی تاکہ لوگوں کو اس مہینے کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم جو کہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ تو ہم نے جیسے کہ شعبان المعظم کا چاند دیکھا، اب رمضان المبارک کا چاند دیکھنا بھی ہمارے لیے واجب کفایہ ہے۔ اور آپ نے شعبان المعظم کا چاند جیسے آپ نے شعبان المعظم کا چاند دیکھا، ویسے ہی رمضان المبارک کا چاند بھی آپ دیکھ لیں۔ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں، تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کی عادت ہو جائے۔ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزے کی طاقت مل سکے۔ اب آپ سے یہ بھی گزارش میں کرتی چلوں یہاں پر کہ آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات بلکہ پوری دنیا کے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں تو اپنے غریب رشتہ داروں، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حکم آتا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں کو عطا کرنا ہے جو مسکین ہیں۔ آپ دیکھیں جن کے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، آپ ان کو عطا کریں، اچھے ان کو کپڑے دیجئے، ان کے کھانے وغیرہ کا، کھانے پینے وغیرہ کا کوئی راشن وغیرہ ہے تو آپ ان کے گھر میں ڈال دیجئے۔ آپ اپنا راشن دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر ایکسٹرا راشن ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو آپ انہیں عطا کر دیجئے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے میں آپ کو بے شمار عطا کرے گا، کیونکہ مختصر سی زندگی ہے بہنوں بھائیوں، نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے۔ تو ماہ رمضان آنے سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، ہم خوب ماہ رمضان میں نیکیاں کمائیں گے، اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے مسکین رشتہ داروں کو عطا کریں گے۔ اب آپ جب دیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو عطا کرے گا، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ عطا کرے گا، اور جب دے گا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرے گا۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لے کر آئی ہوں وہ بھی رزق کا عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس عمل کی برکتیں آپ کو ظاہر ہوں گی، اور زیادہ آپ کو دن نہیں لگیں گے بلکہ 2 دن کے اندر اللہ پاک آپ کی جھولیوں میں رزق ڈال دے گا اور رزق کا سیلاب آ جائے گا۔ ابھی سے آپ اس وظیفے کو کریں اور آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی، دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے تو آپ غور سے سن لیجئے اور اس وظیفے پر عمل بھی کیجئے۔ وظیفہ زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ کی جانی مانی جو ہے سورت ہے اس کا ہے، قرآن پاک کی سورت ہے ایک سورہ حشر، اس کی ایک آیت کا عمل ہے۔ اب وہ آیت کون سی اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح و فجر کے وقت آپ جب اٹھیں
تو آپ نے جب نماز آپ نے ادا کر لینی ہے، نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر صرف اور صرف 55 بار 55 ٹائمز آپ نے سورہ حشر کی آپ نے آیت نمبر 23، یہ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 23، یہ آپ نے پوری آیت یہاں سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یہ آیت ہے آیت نمبر 23، سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے۔ آپ نے اس آیت کو صرف اور صرف 55 ٹائم لگاتار پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اب اگر فجر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو نہ کر سکیں تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرما دے گا، اور تھوڑا نہیں رزق کا سیلاب آپ کے گھر میں آ جائے گا، اور آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ عمل جس نے بھی کیا وہ لاکھوں کا مالک بنا ہے۔ آپ لوگ بھی لاکھوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ایک بار نہیں بار بار کیجئے۔ شعبان المعظم کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی غفلت میں یہ دن نہیں گزارنے ہیں، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کی برکتیں اور بہاریں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا عمل، ہمارا چھوٹا سا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ فیضان انصاری ہیں، لاشاری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ظفر ریاں ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ عاظم ہیں، صابرہ خاتون ہیں، کومل شاہین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، انس رضا ہیں، شبینہ فاطمہ ہیں، شمسہ انصاری ہیں، عابدہ شیخ ہیں، اور علی رضا ہیں، محمد منور ہیں، محمد شاہ قابل ہیں، اور اس کے علاوہ فرحانہ خان ہیں، نوری مرزا ہیں، محمد معاذ ہیں، اور فرحانہ عظیم ہیں، اس کے علاوہ قریشی ہیں اور پری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، رافع ہیں، رافت انہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ محجبین ہیں، اور صوفی حبیب ہیں، عطیہ سعد ہیں، اور اس کے علاوہ خواجہ ہیں، عظما خان ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، ماشاء اللہ عز و جل آپ نے درود پاک بھی پیش کیا، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ مسز رفت طاہرہ ہیں، سمرہ ہیں، مزمل سعید ہیں، عبید بٹ ہیں، ہبہ حاجرہ ہیں، قاسم ہیں، عالیہ مدثر ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔